السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگی کشیدگی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ابھی آج جو گزشتہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کی اس میں نے بتایا جس طرح سے ایک تو شہداء کی تعداد کا جو فگر آیا 31 کے قریب، اسی طرح زخمیوں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اور خاص طور پہ جو آج صبح ڈرون حملے کیے گئے، پاکستان کی طرف ڈرون بھیجے گئے بھارت کی طرف سے، اور اس طرح پاکستان ملٹری نے ان کو گرایا، وہ ایک قابل ستائش چیز ہے۔ اور یہ اس ویڈیو میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ جس طرح یہ جنگ جو ہے یہ ایک پروپیگنڈا وار کا سینیریو کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ملٹری یا فورسز کی جنگ سے زیادہ ایک پروپیگنڈا وار بنتی جا رہی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس میں سنسنی زیادہ ہوتی ہے، یا آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ایسا کانفلکٹ، کوئی بھی ایسا ایونٹ جس پہ دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، اس میں عموماً ہوتا یہی ہے کہ اس میں پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک کامیاب ٹول سمجھا جاتا ہے۔ اور اس بار بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ دونوں اطراف سے بہت زیادہ ہو رہا ہے، پاکستان اور انڈیا کی طرف سے بھی۔ پاکستان کی طرف سے اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پاکستان تو پھر بھی فیکٹس کو ساتھ ساتھ ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی ہے، جو الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل فیکٹس کو ساتھ ساتھ کوٹ کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو ہماری ویڈیوز تھیں اس میں بھی ہم نے CNN رویٹرز وغیرہ کے حوالے سے اور ایون انڈین میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں ہائی لائٹ کیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح لاجیکلی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کس طرح لاجیکلی اس کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ وہ ایک اپنا نیریٹو یا اپنا موقف جو ہے اس کو واضح طریقے سے آپ کس طرح لوگوں کے سامنے بیان کر پاتے ہیں۔ اب وہ اس طرح کہ جب یہ ڈرونز والا معاملہ ہوا صبح، تو اس کے بعد سے بھارت کی طرف سے جو آراء موصول ہو رہی تھیں یا ان کا جو ایک میڈیا پورٹری کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کیا ہے۔ لیکن وہ دراصل تھا کیا؟ وہ یہ تھا کہ پاکستان کا جو انہوں نے یہ چیک کرنے کے لیے اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے وہ ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے، اور وہ اسرائیل میڈ ہائی ٹیک ڈرونز تھے، اور وہ پاکستان کی طرف بھیجے، اور اس سے وہ پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کی انفارمیشن کلیکٹ کرنا چاہتے تھے بیسیکلی۔ اور اس سے پھر کیا ہوا کہ وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے اپنا جو بھی ان کا فردر میئر جو بھی ہے ان کا، وہ اس کو اس پیٹرن پہ جو ہے پھر آگے لے کے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو اب پاکستان چونکہ ظاہری سی بات ہے، ڈرون جب شوٹ کیے تو اس سے بھی ایک دھماکے والی آواز آتی ہے۔ دو طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں ڈرون جب گرتے ہیں، ایک تو جب گرتا ہے تب بھی دھماکے کی آواز آتی ہے، اور جب اس کو شوٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا فائرنگ کے ذریعے شوٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے اس میں دھماکے کی آواز آتی ہے۔ اب دیکھنا، جو میں پروپیگنڈا والی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایک فیئر کریٹ کرنے والا معاملہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ایک نیوٹرل انالیسس جب ہم دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے گزشتہ روز بھارت کے طیارے گرائے، اور جو بھارت کو اس سے بہت بھاری نقصان ہوا، ٹھیک ہے، وہ بہت مہنگے طیارے تھے، ٹھیک ہے، ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ بھارت میں ایک ایسی چیز پائی جا رہی تھی، کیونکہ اب وہ طیارے تو ایسے تھے نا جن کا ملبہ بھارتی لوگوں نے خود دیکھا۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی وہ اسکرین شاٹس آپ کے سامنے شیئر کیے جن میں بھارتی لوگ خود اپنے گرے ہوئے جو طیارے ہیں ان کا ملبہ ان کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ، اب وہ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اب بھارت میں تو ایک بات ہی پینیٹریٹ کر گئی نا کہ بھائی لوگ، پاکستان نے ہمارا جو ہے وہ بہت سے طیارے گرا دیے اور ہمیں اتنا نقصان اٹھانا پڑ گیا اس کی وجہ سے، تو انڈیا نے کیا کیا، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا دراصل اس اپنا وہ جو آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کے اندر ایک obsession کریٹ ہوا، اس کو وہ کوپ کرنے کے لیے اس نے یہ ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے، اور یہ چیز مطلب کہ پبلک میں یہ مشہور کیا کہ لیں جی، ہم نے پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نیوٹرل کرنے کے لیے ہم نے یہ چلا دیا، اور ہم نے پاکستان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو نیوٹرل کر دیا بھارت۔ لیکن در حقیقت کہانی کیا ہے کہ جو بھی یہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ یہ ڈرونز گرے ہیں، لاہور والا ایریا ہے، ایون لاہور ہے، گجرانوالا ہے، کراچی ہے، پنڈی، راولپنڈی ہے، اور اب یہ تمام ایریاز ہیں بڑی مطلب کہ آپ کہہ لیجیے حساسیت، خاص طور پہ جس طرح لاہور میں والٹن ایریا کے قریب ہے، وہ بھی کنٹونمنٹ کا ایریا ہے، اس کے قریب ہے، اور اسی طرح راولپنڈی والا جو علاقہ ہے وہاں پہ جنرل ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں۔ تو یہ بڑے جو ہیں وہ حساس ایریاز ہیں، یہاں پہ انہوں نے اس طرح کی یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، اور وہاں پہ پھر جو فائرنگ کی آوازیں ہیں مسلسل، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈرونز کو گرانے کے لیے یا ان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے وہ کیا گیا۔
اب اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ پروپیگنڈا کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس طرح سے پینیٹریٹ کر رہا ہے، یعنی کہ ایک فیئر کا سا عالم. آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، آپ اگر مثال کے طور پہ مڈل ایسٹ کے معاملات دیکھ لیں، جو مڈل ایسٹ میں جنگیں چلتی رہی ہیں، آپ میں سے جو لوگ دیکھتے ہیں گلوبل افیئرس پہ نظر رکھتے ہیں، آپ مڈل ایسٹ کے کرائسس کو دیکھ لیں، یا آپ ایون افغانستان والے معاملات کو دیکھ لیں، جو بھی یہ جنگوں کا سامنا رہا ہے اس زمین کو، اس خطے کو، ان میں آپ دیکھتے ہیں، یا ایون چلیں وہاں پہ نہ بھی جائیں تو آپ کووڈ والی سچویشن کو دیکھ لیں. کووڈ جب آیا، اگرچہ اس کا جنگ سے تعلق نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب کووڈ آیا تو ہم دیکھ رہے تھے جس طرح سے ڈیتھ ٹولز بڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا تھا. تو وہاں پہ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی تھی، ایک ایسا سینیریو بن رہا تھا کہ اس میں ایک پروپیگنڈا جو تھا یا اس کو ہوا دینے کے لیے بہت زرخیز موقع جو تھا وہ بن رہا تھا. تو وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے بہت سی خبریں ایسی جو ہیں نشر کی گئیں، بہت سے ایسے چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ ظاہری بات لائی گئیں، بہت سی آپ کہہ لیجئے کہ بہت سی نیوز ایسی چلائی گئی کہ یہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ گھبرائیں، انہیں پینک ہو. لیکن اب کرنا کیا ہے، پاکستانی قوم بہت سمجھدار قوم ہے، انہوں نے کووڈ کا مقابلہ بڑے صبر سے کیا، بہت پیشنس سے کیا. لیکن ایک بات میری ذہن میں رکھیے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پینک سے دور رہا جائے، اس وقت ضرورت یہ ہے پیشنس سے کام کیا جائے. بیکاز جو بھی پاکستان کا یا دنیا کی جتنی بھی ملٹریز ہوتی ہیں، ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، وہ کسی طریقے سے کسی دوسرے ملک پہ اگر وار کی سچویشن میں کسی طریقے سے اٹیک کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جی عوام کہہ رہی ہے کہ اٹیک کرو تو وہ اٹیک کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا، یہ پہلگام والا ہی دیکھ لیجئے، تو پہلگام حملہ جب ہوا، جو بھی معاملہ ہوا اس میں، ٹھیک ہے، تو انڈیا نے اس کے 2 ہفتوں کے بعد جو تھا وہ پاکستان کی طرف انہوں نے ایک جو بھی قدم بڑھایا، ٹھیک ہے، اپنے سامنے سب کچھ. تو اب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ ان کی طرف سے کوئی بات بھی، پاکستان نے جتنا ڈیفینسو موڈ میں جتنا کرنا تھا وہ کل تک کر دیا. اب اگلا قدم پاکستان کیسے بڑھاتا ہے، کب بڑھاتا ہے، وہ ملٹری جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس پہ اپنی اسٹریٹجیز تیار کر رہے ہیں. وہ ہمیں اس پہ بحث کرنے کی، یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ایکشنز کو کور کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان رپورٹس کو لانا ہوتا ہے جو ایکشنز ہو رہے ہیں یا جو پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ مشورے دینا کہ فوراً اٹیک کر دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ ہمارا کام فی الوقت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پینک سے دور رہا جائے، اور جس طرح کی یہ خبریں سوشل میڈیا پہ پھیلانے کا معاملہ چل رہا ہے، اس سے دور رہا جائے، تاکہ جو ہے اپنی قوم کو ایک بحیثیت، ایک قوم جو ہے وہ اس کا ثبوت دینا چاہیے کہ ایک قوم جس طرح سے متحد اور اچھے طریقے سے جو ہے ایسے سینیریو سے نمٹنے کا کیونکہ ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ پاکستان نے جس طرح کی اسٹریٹجیز اپنائی، ان اسٹریٹجیز کی وجہ سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن کو بہت کم نقصان ہوا کووڈ سے. حالانکہ کووڈ ایک گلوبل، آپ اس کو ورلڈ وائڈ ایک چیلنج تھا، ٹھیک ہے، لیکن آسان نہیں تھا. لیکن اس کو یہ پروپیگنڈا وار سے ہم اس میں جس طرح سے بچے، ہم نے پینکس سے دور رہے ہم، اور بھی بہت سی اسٹریٹجی تھیں. اب بھی وہی ہے، پینک سے دور رہنا، خوف جو ہے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اگر ہم اس خوفزدہ ہوتے ہیں یا ہمارے شہری خوفزدہ ہوتے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں وہ پروپیگنڈا وار کا حصہ، گیم کا حصہ بنتے ہیں، تو اس کا فائدہ بھارت کو ہوگا، ٹھیک ہے. پاکستان کو اس کا فائدہ تب ہوگا جب آپ ان تمام آپ کہہ لیجیے کہ یہ جو پینک والی سچویشن ہے اور جو ہڑبڑاہٹ والی سچویشن ہے یا پیشنس آپ کام نہیں لیتے، تب جو ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا. لیکن پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا جو ہے ثبوت دینا ہے. اور اس میں خاص طور پہ میں کچھ چیزیں یہاں پہ شیئر کر دوں کہ انڈیا نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے 16 جو سویلینز ہیں وہ مارے گئے ہیں. اب یہ میں CNN کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں، CNN میں اس کی رپورٹ موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ جی ہاں، یہ ریوٹرز جو ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، BBC میں بھی یہ موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں میں ان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. انڈیا نے یہ کلیم کیا ہے. بہرحال تو ابھی یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ یہ پاکستان نے اٹیک نہیں کیا، پاکستان نے ابھی تک صرف ڈیفنس کی ہے، اور جو ڈرونز گرائے ہیں وہ بھی ڈیفنس میں گرائے ہیں. پاکستان جب اٹیک کرے گا تو وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت کرے گا، اور یہ جو ہماری افواج پاکستان ہیں ان کی اسٹریٹجی بہت مضبوط ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ہم اس بار بھی انشاءاللہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ حالات کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں. اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اسٹاکس ایکسچینج ہے اس میں بہت بڑی گراوٹ آئی ہے، خاص طور پہ کیونکہ ہم جب دیکھ رہے تھے یہ ٹیرفس والی کچھ عرصہ پہلے 2 اپریل کو جب ٹیرفس والا معاملہ شروع ہوا
USA اور چائنا والا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریڈ وار کی وجہ سے بھی جو سٹاکس تھے وہ بہت نیچے گئے. تو جہاں بھی جنگ ہوتی، جس ملک میں بھی جنگ ہوتی، رشیا یوکرین کا بھی دیکھیں، اس میں بھی سٹاکس کو بہت نقصان ہوا تھا. اب پاکستان اور انڈیا میں جو ہیں وہ سٹاکس کو بہت زیادہ اس حوالے سے اس میں مندی کا جو ہے سامنا ہے. دونوں ممالک کی جو مارکیٹس ہیں وہ ریڈ پہ کلوز ہوئی ہیں پچھلے دنوں. 1-2 دن سے یہی معاملہ ہے، انسٹیبلٹی ہے. تو بس اس پہ مزید یہ ہے کہ جو میسج ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ پینک والی سچویشن اور جو ایک فیئر کریٹ کرنے والی خبریں ہیں ان سے بچا جائے، ٹھیک ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو اپنے ٹرینڈز ہیں وہ جنریٹ کریں سوشل میڈیا پہ پاکستان زندہ باد کے، اور اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کریں تاکہ ہم ایک اپنی ایک پاکستانی قوم ہونے کا ثبوت دے سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.